اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ مشرکین سے بھی کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے،
تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیتوں کا روئے سخن یعنی اصل خطاب اگرچہ نجران کے ان عیسائی باشندوں کی طرف ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ سے دین کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی حقانیت کی دلیلیں بیان فرمائی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس کی آپ نے تردید فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تورات اور انجیل کا اصل پیغام بھی وہی پیغام ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے ساز و سامان کی محبت نے ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا ہے، اور ان مسلمانوں کی یا ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی تھی جو حق کو قبول کرنے والے تھے اور جنہوں نے صبر اور صدق اور قنوت کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ اب آگے ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان آیات میں بھی اسی سلسلے کی ایک تکمیل ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ نے ان کے اوپر حق پوری طرح واضح کر دیا، اس کے دلائل کھول کر بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو اس پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ ان کے ایمان لانے نہ لانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو حقیقت ہے وہ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے ملائکہ کی گواہی ہے، اور جتنے علم رکھنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی عقل سے سوچا اور پچھلی نازل کی ہوئی کتابوں کے مضامین پر اچھی طرح غور کیا اور ان کو علم کی حقیقت حاصل ہوئی، وہ سب گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو حق ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لہذا ایک تو آپ کو پریشان ہونے کی یا رنجیدہ ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ حق اپنے ثبوت کے لیے ان کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، ان کے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی ہے، اللہ کے ملائکہ نے گواہی دی ہے، اولو العلم نے گواہی دی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس وجہ سے ایمان نہ لا رہے ہوں کہ حق کے دلائل ان پر واضح نہیں ہو سکے، تو بے شک ایک صدمے کی بات ہو کہ بھئی ہم نے ابھی اپنے فریضے میں کوتاہی کی، ان کے دلائل کے سامنے بیان نہیں کیے، واضح نہیں کیے، اس کی وجہ سے لوگ حق ماننے سے اکتا رہے ہیں یا کترا رہے ہیں۔ لیکن حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت جو کچھ بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ دلائل ان پر واضح نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ
انہوں نے ضد کا پہلو اختیار کر رکھا ہے، لہذا آپ کو پرواہ ان کی نہ ہونی چاہیے، اور تسلی آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو فریضہ تھا کہ آپ ان کو پیغام پہنچا دیں وہ آپ نے پورا ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اور اسی روشنی میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں کہ فرمایا شہید اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کی گواہی دینے کا کیا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے کے معنی یہ کہ اس نے اپنی آسمانی کتابیں اپنے انبیاء کرام کے اوپر اتاری، انہوں نے گواہی دی۔ اللہ کے گواہی دینے کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس نے پوری کائنات میں اپنے توحید کے دلائل اتنے واضح طریقے پر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ملتی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ بادل، یہ دریا، یہ پہاڑ، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہ ہو اور اس کی شہادت نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک اس طرح ہے کہ اس نے آسمان کی کتابیں اتار کر اپنی وحدانیت کا مظاہرہ فرما دیا ہے اور اس کا عقیدہ بیان فرما دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کی ہر چیز اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ فرشتوں نے کیسے گواہی دی ہے؟ کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیے ہیں کہ ان کے اندر کسی گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے معنی یہ ہے، جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر عیب سے پاک ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کے عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی ساجی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے تیسرے اہل علم کی، یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ علم کن کو دیا گیا؟ جنہوں نے کتاب اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو سمجھا اور اس سے علم حاصل کیا۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیا، اور اس غور کے نتیجے میں وہ اس عقیدے تک پہنچے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایک سے ایک حسین مناظر انسان کو نظر آتے ہیں، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطے کے مناظر دوسرے خطے کے مناظر سے کچھ نہ کچھ فرق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خطے کے اندر جو مناظر ہیں بعین ہی وہ دوسرے خطے کے اندر بھی ہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں خوبصورت ہیں، دونوں حسین ہیں، لیکن ان کے انداز میں فرق ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فرق کے باوجود ایک ان میں کامن فیچر ہے، ایک قدر مشترک ہے جو ساری جگہ پائی جاتی ہے، کہ وہی پودے ہیں، وہی پہاڑ ہیں، وہی سمندر ہے، وہی دریا ہے، وہی درخت ہیں، لیکن ان کی ترتیب اور ان کی تنسیق کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ کسی ایک ہی کاریگر کی پیدا کی ہوئی ہے، جس نے یہ باوجود اس اختلاف کے، باوجود اس مختلف مناظر کے، اس کا جو کامن فیچر ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ تو اس خائنہ خانے میں سبھی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ دلائل پیدا کر دیے ہیں، تو اس پر غور کر کے اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے اور ایک ہے۔ تو جب وہ گواہی دیتے ہیں تو اگر کوئی نہیں دے رہا گواہی، اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں دے رہا،
اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں دے رہا یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نہیں دے رہا، تو اس کی گواہی نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز، وہ مکمل اقتدار والا ہے، اس کی اقتدار بھی کامل ہے۔ الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ چونکہ اقتدار کامل ہے لہذا وہ جب چاہے جس کو چاہے اس کے کیے کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس واسطے وہ اس کا لیے مناسب وقت کا فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کس وقت کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقت تو یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین لفظ دین کے معنی ہوتے ہیں عقائد کا ایک مجموعہ جس پر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایمان لائے، اس کو دین کہتے ہیں، عقائد کا ایک مجموعہ۔ مثلا اسلام کے اندر عقائد کے جو مجموعہ ہے، بنیادی عقائد، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا، اور پچھلے تمام انبیاء کرام کا اعتراف، ملائکہ کا اعتراف، اور آخرت کا، یوم آخرت کا اعتراف۔ اس سارے مجموعے کا نام دین ہے۔ پھر دین، اگرچہ دین مختلف ہیں، لوگوں نے، ہندو مذہب بھی ایک دین ہے، اور اسی طرح بدھ مت بھی ایک دین ہے، مجوسیت بھی ایک دین ہے، آتش پرستی بھی ایک دین ہے، عیسائیت بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی معتبر دین، مقبول دین، جس کو اللہ تعالیٰ بھی جس کو منظور فرمائے، وہ صرف اسلام کا دین ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک وہی دین رہا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 تھی، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی عقائد کا مجموعہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام۔ اسلام کا لفظ اگر دیکھا جائے تو لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں جھکنا، اور مراد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنا، جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو قبول کرنا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ان چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کا بنیادی دین یہ اسلام تھا۔ یعنی ایک طرف تو بنیادی عقائد میں سب متفق تھے، توحید، رسالت، آخرت، جو بنیادی عقائد ہیں، ملائکہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان سب میں یہ لوگ متفق تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اس بات پر سب متفق تھے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آئے گا ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے، لہذا اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ اس وقت سے موجود تھا، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اسلام اختیار کرو، یعنی اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے آگے جھک گیا۔ تو انہوں نے اسلام، اور انا اول المسلمین بھی فرمایا۔ تو ہر جتنے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آئے ہیں وہ سب ان کا دین اسلام تھا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔
ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ عقائد کے علاوہ جو احکام جزوی احکام ہوتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، بیع و شراء کے احکام ہیں، خرید و فروخت کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف شریعتیں اس کے بارے میں نازل فرمائی ہیں. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وہ احکام انبیاء کرام کے دور میں بدلتے رہے کہ ایک نبی کے دور میں جو احکام تھے دوسرے نبی کے دور میں ان احکام میں تبدیلی واقع ہو گئی، دوسرے احکام عطا فرمائے گئے، تیسرے. اس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہی فرق ہے دین اور شریعت میں. دین جو ہے وہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں سب انبیاء کرام ہمیشہ سے مشترک رہے، متفق رہے، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور اسلام نام ہے کہ ان عقائد کے مجموعے کا، اور جو احکام بھی اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے لحاظ سے نافذ العمل ہوں ان کے آگے سر جھکانے کا نام اسلام ہے. لہذا تمام انبیاء کرام کا دین بھی ایک ہی تھا اور اسلام پر بھی متفق تھے، یعنی جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے اوپر اس کو بجا لائیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ احکام میں فرق آتا رہا. مثلا کسی شریعت میں ایک چیز جائز تھی، دوسری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز کر دیا. کوئی چیز ناجائز تھی اس کو جائز کر دیا. یہ مختلف احکام حالات کے لحاظ سے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام کو جزوی احکام میں الگ الگ شریعتیں دیتا رہا ہے. اسی کو فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ مقرر کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو احکام تھے اس میں یہ تھا کہ سبت یعنی سنیچر کے دن وہ عبادت سنیچر کے دن میں کوئی معاشی سرگرمی کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، اور ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں کوئی معاشی سرگرمی اختیار نہ کریں، یعنی کوئی تجارت نہ کریں، کوئی زراعت نہ کریں، کوئی مچھلی کا شکار تک نہ کریں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فرمایا کہ جمعہ پڑھو، اور جمعہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، انہیں تجارتی کام کر سکتے ہو، اپنے روزی کما سکتے ہو. تو یہ فرق آ گیا. تو اسی طرح کے بہت سے احکام میں فرق رہا ہے انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر. لیکن جو حکم جس وقت بھی نازل ہوا وہ اس وقت کا اسلام تھا اور اس وقت کی شریعت تھی، اور اس شریعت کو ماننا اسلام کا تقاضا تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور باقی کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. جب یہ بات ہے تو پھر جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لا رہے، جو یہودی یا نصرانی ایمان نہیں لا رہے، ان پر جو رنج ہو رہا تھا، تو اس رنج کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا. آپ نے تو اپنا حق پوری طرح واضح کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا. لیکن وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور نصرانی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یعنی حق سے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ حق یہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. آپس کی ضد کی وجہ سے یعنی ان کو یہ ضد پیدا ہو گئی کہ ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آتے رہے ہیں، تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنو اسماعیل میں سے. بس یہاں سے ان کو حسد پیدا ہو گیا اور ضد پیدا ہو گئی
ہم بنو اسماعیل کی بات کیوں مانیں؟ ہم ان کو اپنا لیڈر کیوں تسلیم کریں؟ ان کے نبی کو کیوں اپنا نبی تسلیم کریں؟ تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور اختلاف کر دیا. تو اختلاف اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی اختلاف کرنے کی، اختلاف اس لیے کیا کہ ان کو ضد پیدا ہو گئی تھی کہ ہم بنی اسماعیل کے کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہ کر تو لیا انہوں نے، لیکن ان کو اتنی عقل نہ آئی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ابھی ضد میں آ کر تم نے حق سے انکار کر بیٹھے ہو، لیکن ان قریب وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب لیا جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی کے طور پر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑتے رہیں، تم نے تو حق واضح کر دیا، دلائل واضح کر دیے، پھر بھی اگر جھگڑتے رہیں تو فَقُلْ، تو تم یہ کہہ دو کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے. ومن اتبعن، اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے. تو لہذا مجھے تمہارے اختلاف کرنے سے اور بحث کرنے سے کوئی غرض نہیں، میں نے تو اپنا رخ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر بعد میں اتمام حجت کے طور پر ان سے ایک اور بات کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، والامیین، اور ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے. یہ ان پڑھ سے مراد ہیں مشرکین عرب، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یعنی میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اب تم نے دیکھ لو تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اسلام لاتے ہو کہ نہیں. اور یہ خطاب آپ نے فرمایا کہ وہ تو اہل کتاب سے بھی کر دیں اور مشرکین سے بھی کر دیں. اہل کتاب کا تو ذکر چل ہی رہا ہے شروع صورت سے، انہی کے کی طرف روئے سخن ہے، لیکن ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا امیین، امیین کا بھی. امیین جمع ہے امی کی، اور امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو جو لکھتا پڑھتا نہ ہو. اور قرآن کریم نے اہل عرب کو جگہ جگہ امیین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ لوگ امی ہیں، عرب کے لوگ. ایک تو اس وجہ سے کہ واقعتاً وہ لوگ ایسے تھے کہ اکثر و بیشتر ان پڑھ ہوتے تھے، یعنی ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، تو ان کی اکثریت ان پڑھ تھی ہی. دوسرے ان پڑھ ان کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے. یہودی تورات کو مانتے تھے، عیسائی تورات اور انجیل دونوں کو مانتے تھے، لیکن ان کو یہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، نہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہے. اس لحاظ سے بھی ان کو وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھتے کچھ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، لہذا ان کو امیین کہا گیا. تو فرمایا گیا کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے اور ان امیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے جو عرب کے ان پڑھ ہیں کہ اسلم تم، سارے دلائل میں تمہارے سامنے بیان کر دیے، اب تم لاتے ہو اسلام کہ نہیں لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اس کے نتیجے میں اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا اور انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر تو بس پیغام پہنچا دینے کا فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے. واللہ بصیر بالعباد،
اور اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کو نہ سزا دینے کی ضرورت ہے، نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان کی اس کفر کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب ڈالنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، پھر الحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ تم اپنا نقطۂ نظر واضح فرما دو. اسی سیاق میں یہ روایتیں، بعض احادیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی ان کے گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. اور ایک حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے امام اعمش سے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو جب کوئی یہ آیت پڑھے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط، تو ساتھ میں پڑھنے کے بعد یہ کہہ دینا چاہیے چاہے زبان سے چپکے سے یا دل میں کہ انا علی ذلک من الشاہدین، انا علی ذلک من الشاہدین، اور چاہے تو اردو ہی میں کہہ دیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی، تو انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک جو آگے آیت آنے والی ہے وہ بغیر حساب تک پڑھا کرے ہر نماز فرض کے بعد، 3 چیزیں آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور تیسرے قل اللہم مالک الملک الی آخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہوگی. تو اسی لیے بہت سے بزرگوں اور علماء کا معمول رہا ہے کہ نماز فرض کے بعد یہ آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک جو اگلی آیتیں آنے والی ہیں ان کی تلاوت کرنے کا معمول رکھتے تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ باوجود حق واضح ہونے کے یہ حق کو قبول نہیں کر رہے، تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہے کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، یعنی یہودیوں کے اور نصرانیوں کے آباء و اجداد، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد، وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو ان کو انصاف کی تلقین کرتے تھے. تو فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ناحق کا لفظ بڑھا کر اس طرح اشارہ ہے کہ یہاں تو کسی بھی نبی کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہوگا، وہ کبھی برحق ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کو، اللہ کے کسی نبی کو قتل کرنا. لیکن ناحق کا لفظ یہاں پر بڑھا کر اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کرام کو، وہ خود جانتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، یہ کام کوئی ہمارا یہ صحیح کام نہیں ہے، ناحق کر رہے ہیں، اس کے باوجود کر رہے تھے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے، ان کو
شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے خود بائبل کی روایتوں میں، بائبل جو کہ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اسرائیلی بھی مانتے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام کو انہوں نے، بنو اسرائیل کے لوگوں نے قتل کیا، اور اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے ان کی بدعمالیوں کو درست کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اور بالآخر ان کے دشمن ہو کر ان کو قتل کرنے پر تل گئے۔ تو جو انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور صرف انبیاء کرام ہی کو نہیں بلکہ انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بشرہم بشارت سے نکلا ہے، اور اس کی اصل معنی تو خوشخبری دینے کے ہوتے ہیں، کوئی اچھی خبر سنانا، لیکن قرآن کریم نے عذاب کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے، جس کا لفظی معنی یہ ہے کہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایک تنزیہ جملہ ہے، یعنی عذاب کی خبر تو در حقیقت بری خبر ہوتی ہے ایک انسان کے لیے جب اس کو سزا ملے گی، لیکن یہ ایک طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اسی بات کو پسند کر رہے ہیں، کفر کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو یہ بھی خوشخبری ہوگی کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو کافر یا غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ بعض اوقات اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، کوئی نیک کام کر لیتے ہیں، کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں مثلا، تو وہ اعمال جو ہیں وہ نیکی کے کبھی کبھی ان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بنیادی مطالبہ جو ایمان کا مطالبہ تھا، اس مطالبے کو قبول کرنے میں انہوں نے ضد سے کام لیا ہے، اس واسطے ان کے جو نیک اعمال دنیا کے اندر تھے، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، کچھ غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، اس کا جو کچھ بدلہ دینا تھا ہم دنیا میں دے چکے ان کو۔ آخرت میں جب یہ پہنچیں گے تو ان کے یہ اعمال غارت ہو چکے ہوں گے، اس کا کوئی عمل، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیے تھے، نہیں اچھے عمل کیے تھے، ہم ان کو آ کر ان کو ایسا بنا دیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار، یعنی اس کی